یہاں ایک بات سن لیں، بحث کرنا یہ بھی ہماری عادت ہے۔ استنجا کے مسائل معلوم نہیں ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، طہارت جس کو کہتے ہیں، طہارت کے بنیادی مسئلے معلوم نہیں ہے، وضو صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، وضو کرنے والے نے کونیاں جو ہیں ایلبو کہتے ہیں وہ بھی بھگوئی ہیں یا نہیں، پاؤں دھوتے وقت ایڑیاں بھی خشک تو نہیں رہ گئیں، دھیان نہیں دیتے، کیونکہ ایک بال بھی خشک رہ جائے جو اس سے دھونے ہیں، وضو کا مطلب گیلا کرنا نہیں ہے، دھونا ہے، تو ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا تو وضو ہوتا نہیں۔ کیوں؟ جراثیم ہے بالوں میں، جو خشک رہ جائے گا، ایک تو وہ دھلا نہیں، پاک نہیں ہوا، دوسرا یہ کہ اس کے جراثیم دوسروں پہ پڑیں گے۔ تو اگر ہم صحیح طرح وضو کریں گے ہمارا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر سر کا مسح کرتے ہیں، گردن پر آپ ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ آپ کو سائنس کہہ رہی ہے، جو اس طرح گیلے ہاتھوں سے سر کا مسح کرے، گردن پہ گیلے ہاتھ پھیرے، وہ پاگل نہیں ہوتا۔ اس کون کون سے اعضاء دھلتے ہیں اب اگر ہم وضو کو دیکھیں، اور جس کو دھوتے ہیں اتنے حصے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مگر ہم اگر کوئی سکھانے بیٹھے ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ آج ہمارا جو حال ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتیں جو بنیادی ہیں، ضروری ہیں، وہ نہیں سیکھتے، بڑی بڑی باتوں پہ بحث کرتے ہیں۔ جنگ جمل کیوں ہوئی؟ جنگ صفین کیوں ہوئی؟ فلانا واقعہ کیوں ہوا؟ کون صحیح تھا؟ ہم یوں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم جج ہیں، فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ ویسے پوچھ لو طہارت کے مسائل تو معلوم نہیں، گھر میں شادی ہو یا موت ہو جائے فتوے یوں دیتے ہیں، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں، اور معلوم ہے نہیں۔ جیسے آپ کے ہاں کہاوت ہے کہ جی اگر بیوی فوت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کو چہرہ مت دکھاؤ، شوہر کو کندھا دینے کی اجازت نہیں، اس کو پرے رکھو۔ یہ آپ کے ہاں کہاوت ہے، حالانکہ شریعت کا حکم ایسا دیکھ بھی سکتا ہے، کندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ارے جو باقی سارے کندھا دے رہے ہیں کیا وہ محرم ہے؟ اس کو کیوں روک رہے ہو؟ لیکن آپ مفتی بن جاتے ہیں، قبرستان جاؤ، ہر شخص کہہ رہا ہوتا ہے یوں کرو یوں کرو، جیسے سب سے زیادہ یہ جانتا ہے۔ چپ نہیں رہتے ہم وہاں، اور بولتے کیا ہے جو معلوم نہیں ہے، فلانی چیز جائز نہیں، فلانی چیز جائز نہیں، سارے ہی مفتی بنے ہوتے ہیں۔ تو انسان بحث تب کرے جبکہ بحث کی ضرورت ہو، ورنہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یا آپ نے غلط بات بتائی، آپ کی غلطی دوسرے نے اس کو صحیح سمجھ لیا، وبال کس پر ہوگا؟ آپ پر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 4-5 صحابہ کے سوا کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی، اور یہاں ہر شخص مفتی بنا ہوا جس کو نہیں بھی معلوم، بلکہ بہت سے لوگوں کا تو سر نیم یعنی فیملی نیم مفتی ہوتا ہے، تو وہ سارے ہی مفتی لکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید سارے ہی مفتی ہیں، حالانکہ وہ مفت ہوتے ہیں، ان کو مفتی کا معنی بھی معلوم نہیں۔ مفتی کا مطلب فتویٰ دینے والا۔ فتویٰ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی رائے، کہ جو بات کیوں پوچھی جائے اس پہ شریعت کیا کہتی ہے، کتاب و سنت کے احکام کیا ہیں، جو وہ بیان کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفتی۔ اور اس کے لیے تخصص فی الفقہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو آپ کے یہاں جیسے کوئی اسپیشلائزیشن کہتے ہیں، خاص سبجیکٹ میں خاص طور پر اس کی پڑھائی کرنا، تب جا کے مفتی بنتا ہے، اور یہاں پر وہ پتہ ہی نہیں ہے مفتی بنے ہوئے۔ تو انسان کی زبان اس کو
اچھا بھی شمار کرواتی ہے اور گندا بھی شمار کرواتی ہے کہ آپ کیسا استعمال کر رہے ہیں، لہجہ الفاظ کیسے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ بیہودہ لغو کلام، اور جو لوگ ایسے ہی خام خواہ کرتے ہیں ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن نے بتا دیا۔ مسلمانوں کو جب کافر کہتے تھے تم نے باپ دادے کے دین کو کیوں چھوڑ دیا ہے، تمہیں نبی کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے تھا، شور کرنا چاہیے تھا، تو وہ کہتے تھے تمہارے عمل تمہارے لیے، ہمارے عمل تمہیں دور سے سلام، تمہیں دور سے اونچی کہیے گا، بروں سے دور بھاگو، بروں سے دور بھاگو، اچھوں سے قریب ہو جاؤ۔ جو برا یار ہوتا ہے، مولانا روم نے فرمایا نا، یار بد بدتر بود از مار بد۔ فارسی میں یار دوست کو کہتے ہیں اور مار سانپ کو کہتے ہیں فارسی میں۔ تو وہ کہتے ہیں برا یار برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے۔ سانپ کاٹے گا، جان لے گا، لیکن برا یار اگر آپ کو ڈس لے گا یا نقصان دے گا، ایمان لے جائے گا۔ اچھا، اب سنیں، صحبت، ساتھ بیٹھنا، ساتھ ہونا، کسی کے ساتھ وقت گزارنا، اس میں کیا کہا گیا کہ اچھوں کی صحبت، صحبت سالے تورا سالے کنن، اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اچھے ہو جاؤ گے، بروں کے ساتھ بیٹھو گے تو، کیونکہ انسان اپنے جلیس جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے ان سے پہچانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لوہار کی بھٹی پہ جاؤ گے تو اس کے پاس بیٹھو گے، اگر کپڑے نہیں بھی جلے دھواں تو آئے گا نا، کالک تو آئے گی نا۔ تو حالانکہ تھوڑا فاصلے پر بھی اگر آپ بیٹھے تو آپ کو اس کا برا اثر آئے گا۔ عطار کے پاس بیٹھو گے، خوشبو والے جو جس کو عطر بیچتا ہو، خوشبو نہیں بھی خریدو گے خوشبو آئے گی نا۔ تو یہ اچھی بری صحبت کی مثال ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام میں لکھا کہ میں ایک دن حمام میں گیا۔ حمام آپ کے ہاں اب بہت کم ہے، ورنہ یہ کہ لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آتا تھا تو حمام میں نہانے جاتے تھے۔ وہاں حمام میں گیا تو وہاں جو مٹی تھی اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ مٹی سے کیا آ رہی تھی؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں میں نے مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا عبیر ہے؟ یہ دونوں خوشبوؤں کے نام ہیں، عبیر یا مشک، اس میں سے تو کیا ہے؟ اس نے کہا میں مشک بھی نہیں ہوں، میں عبیر بھی، میں تو ناچیز ہوں، مجھے تو لوگ پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں، ناچیز ہوں، میری ایسی کوئی بات نہیں کہ مجھے مشک یا عبیر، تو میں خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اس نے کہا میں نے کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ گزارا ہے، کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ گزارا ہے، ان کی وجہ سے مجھ میں خوشبو آ گئی۔ وہ پھولوں کے ساتھ گزارے، مٹی میں خوشبو آ جائے، تو جنہوں نے نبی کے ساتھ وقت گزارا ہے ان صحابہ کی کتنی شان، اور پھر جو اولیاء کے ساتھ، جو اللہ کے پاس اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہے وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ جائے۔ اور لا یشقا جلیسہم، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا، ان کے پاس آئے بدبخت بھی ہو تو اللہ کی عطا سے نیک بخت بن جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت
کیمیا کا کام کرتی ہے. کیمیا کا کیا مطلب؟ مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں اللہ والے. تو یہ کیمیا کا کام، ان کے پاس بیٹھتے ہو تو سنور جاتے ہو، یعنی نکھر جاتے ہو، ستھرے ہو جاتے ہو. تو بحث مباحثہ ہمارا بہت وقت اس میں گزرتا ہے، اور فضول گوئی لوگوں نے بیٹھکیں بنائی ہوئی ہیں رات کے وقت. نہ ماں باپ کا خیال ہے کہ ان کو ٹائم دیں، نہ بیوی بچوں کا خیال. باہر بیٹھے ہوئے ہیں، گپیں ہو رہی ہیں، چائے چل رہی ہے، ادھر ادھر کی آنکھ رہے ہیں، سگریٹ حقہ پی رہے ہیں. آج کل جو نئی نشے نکل آئے ہیں وہ کر رہے ہیں. بتائیں کچھ حاصل ہے؟ نہیں. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی اچھی بات، اور نہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا ہی جو فائدہ ہے وہ کم نہیں. زبان کا خیال رکھنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں غلط باتوں سے بچنا. کسی کو نصیحت کرنا، نصیحت کے معنی خیر خواہی، بھلائی چاہنا. تو اگر آپ کسی کو نصیحت بھی کریں تو الفاظ بھی اچھے ہوں، لہجہ بھی. جو پیار سے بات سمجھائی جا سکتی ہے وہ غصے سے سمجھائی نہیں جا سکتی. مگر کچھ لوگوں کو عادت ہے، وہ ٹیچر ہوں، ماسٹر ہوں، استاد ہوں، ڈنڈا ضرور چلانا ہے. باپ ہے، بڑا ہے، اس نے سختی سے ہی کہنا ہے. نرمی سے بات زیادہ آسانی سے سمجھائی جا سکتی ہے. ہاں، جہاں سختی کرنی ہے وہاں سختی ہوگی، وہاں رعایت نہیں ہوگی. اب کام ہے چیرا لگا کے زہر نکالنے کا، لیکن وہاں پر مرم لگاتے رہیں تو کیا زخم ختم ہو جائے گا؟ وہ زہر پھیل جائے گا. تو جہاں چیرا لگانا ضروری ہے وہاں چیرا لگے گا. تو جہاں سختی ضروری ہے وہاں سختی کی جائے گی. اگر وہ نہ ہو تو بتائیے معاملہ سیدھا رہے گا. لوگ نرمی کا کتنا غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں.